بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. درود اور سلام محمد آل محمد. 1433 ہجری خمسہ سید الصالحین سلسلے کی دوسری تقریر آپ حضرات فضا خانہ تلمجام میں سماعت فرما رہے ہیں. سرنامہ کلام میں گزشتہ تقریر میں عرض کیا گیا کہ اللہ اپنے کلام بلاغت نظام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم ہر قوم کو انسانیت کی ان کے اماموں کے ساتھ بلائیں گے. یعنی محشر اختتام انسان کی زندگی کا حساب کتاب. اب جو اگلی زندگی شروع ہونے والی ہے وہاں پر اللہ روک کر پوری انسانیت سے یہ کہہ رہا ہے کس امام کے ساتھ آئے ہو. اس میں یہ نہیں بتایا ہے اللہ نے کہ کیسا امام کون سا امام. بس یہ کہ تمہاری پسند جس کو بھی تم پسند کر دیتے ہو اور دنیا میں تم نے جس کو بھی امام بنایا بس اس کے ساتھ تمہیں آنا ہے. اور یہ ایک دعوت فکر ہے تمام انسانوں کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے. اس لیے کہ تمام انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے اور مسلمانوں کی کتاب ہے چونکہ قرآن. تو خود یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہم کس امام کے ساتھ محشر میں جانے والے ہیں. تو اپنے اپنے امام کا یہیں پر تعارف کرا. تو اب کوئی تعارف کروائے یا نہ کروائے انسانوں میں اور مسلمانوں میں ہماری مجلس رضا اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم کھل کے یہ بتا دیں کہ ہمارا امام علی ہے. نہ اس میں ہمیں کوئی شرم ہے نہ شرمندگی ہے نہ کوئی پچھتاوا ہے نہ کسی سے جھگڑا ہے اور نہ کسی اور طرف ہم نے دیکھا ہے. 1400 سال سے ہم یہی کہہ رہے ہیں ہمارا امام علی امام من است و من غلام. تو جناب علی یہ اعلان ضروری ہے اور یہ کوئی دنیا کو بتانے یا سمجھانے کی بات نہیں ہے. یہ اعلان بار بار اس لیے ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے ہمیں اپنی نسلوں کو بتانا ہے کہ ہمارا امام علی ہے. اب دیکھیں گے محشر میں کہ کتنے امامات ہیں اور کون کون سی قوم کون کون سے امام لائی. تو وہاں دیکھیں گے ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ایک سے ایک امام آئیں گے. اماموں کی کوئی کمی نہیں ہے. امام کے معنی رہنما رہبر. جس قوم نے جس کو بھی اپنا رہبر چن لیا اور یہاں
اس کے پیچھے چلتا تھا اور اسی کی باتیں کرتا تھا، وہ اسی کے پیچھے آئے، تو ہم کو یہ اطمینان ہے اور بہت ہی زبردست اطمینان ہے۔ کیا بات ہے قبلہ، کیا بات ہے کہ لاکھوں امام آئیں گے محشر، کوئی حرف نہیں، لیکن ہم کو یہ اطمینان ہے کسی کا امام ہمارے امام سے اچھا نہیں ہے۔ یہ اطمینان کتنا اچھا ہے، یہ اطمینان کتنا اچھا ہے۔ اور اگر کوئی پوچھے کہ یہ کس دعوے سے آپ نے کہہ دیا کہ محشر میں جتنے بھی امام آئیں گے ان میں سب سے اچھا آپ کا امام ہے، تو اسی پہ ہم آج کی تقریر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ آیت یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اپنے ارادے سے اس بات کو بندوں تک پہنچا رہا تھا انبیاء کے ذریعے کہ ہم تمام دنیا کے انسانوں میں وحدت چاہتے ہیں، یعنی اتحاد چاہتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی مرضی، اس لیے اس نے 1,24,000 پیغمبر جو بھیجے ان کا واحد پیغام یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ ایک ہے۔ اتنی سی بات کہنے کے لیے کہ اللہ ایک ہے، 1,24,000 یعنی پوری انسانیت ایک پر یکجا ہو جائے تو پوری دنیا تو نہ ہو سکی، کم از کم مسلمان تو ہو گئے، ایک اللہ پر سب راضی ہو گئے تو سارے مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نے ایک اللہ مانا۔ اب دوسری منزل تھی اور وہ منزل تھی ہمارا نمائندہ، ہم ایک، ہمارا نمائندہ۔ اس لیے نبوت کو ختم کیا یہ کہہ کر کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تاکہ ایک نبی پر سب جمع ہو جائے۔ اور پھر اعلان کر دیا اس کے پاس جو کتاب ہے ہم نے دی ہے بس ایک کتاب پر اکٹھا ہو۔ تو جب شروع سے ایک چل رہا ہے معاملہ تو ایک کے چار نہیں ہوں گے۔ چاہتا یہ ہے کہ یاد رکھو کہ دوسرا خدا نہیں ہو سکتا اور محمد کی ذات جیسا دوسرا نبی نہیں اور قرآن جیسی کتاب نہیں، اس لیے اس دین کو قیامت تک جانا ہے۔ اس لیے اب ہم اعلان کر رہے ہیں کہ علی جیسا امام نہیں ہو، اسی پر متفق ہو جائے۔ یہ ہے غدیر خم کا راز۔ لوگ پریشان ہوتے ہیں غدیر خم کیا ہے، غدیر خم کیا ہے؟ غدیر خم ایک سیدھی سی چیز ہے کہ جب تمام قوم ایک اللہ پہ جمع ہو، ایک نبی پہ جمع ہو اور ایک کتاب پہ جمع ہو تو اللہ نے کہا بھی ان سے کہو ایک امام پر جمع ہو جاؤ، ایک امام پر جمع ہو جاؤ اور سب کو پیغام سنا دو۔ اس کے لیے انتخاب کیا حج کا، یہ میرا آخری حج ہے، اس لیے میں تم کو بتا رہا ہوں ایک امام پر رکے رہنا، ایک امام پہ رکے رہنا۔ جیسے دوسرا اللہ نہیں ہو سکتا، دوسرا نبی نہیں ہو سکتا، دوسرا قرآن نہیں ہو سکتا، اسی طرح دوسرا علی نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے اللہ کا انتخاب ہے،
نبی کا انتخاب ہے. اگر ذرا سا بھی معاذ اللہ اور نبی کو یہ پتا چلتا کہ کوئی اور علی بھی ہے، ایک اور علی بھی، ایک اور علی بھی، تو کبھی اللہ اعلان نہ کرتا کہ علی پر متفق ہو جاؤ، تمہارا ایک امام. یعنی اللہ کو یقین ہے، نبی کو یقین ہے کہ دوسرا علی نہیں ہے، اس لیے اعلان کروایا. بے شک. اور اگر ہوتا تو غدیر میں کہتا کہ ہم بھی تو ہیں. یہ آپ نے اعلان کیسے کر دیا؟ ہم بھی تو ہیں، لیکن یہ آواز تاریخ میں نہیں سنی گئی. یہ کسی نے نہیں کہا امت میں کہ کیوں بنایا، علی کو کیوں بنایا، اور بھی تو تھے. ایسا کسی نے کہا ہی نہیں. دیکھیں میں آپ کے سامنے ایسی باتیں رکھ رہا ہوں کہ جو ہیں سامنے کی باتیں، لیکن ضروری نہیں کہ سامنے کی جو باتیں ہوں وہ ہر وقت ذہن میں ہوں. بہت سی چیزیں سامنے ہوتی ہیں. مثلا یہ میری شیروانی کے بٹن ہیں ہر وقت سامنے، لیکن ابھی پوچھے یہ کتنے ہیں تو میں بتا نہیں پاؤں، حالانکہ روز لگاتا ہوں. کیا بات ہے قبلہ. لیکن اگر یہی بات بتا دی جائے کہ اتنے ہیں تو آپ کہیں گے یہ کون سی بات بتا دی، یہ تو سامنے کی بات ہے. سامنے کی تو ہے لیکن ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتی، ہر وقت ذہن میں نہیں ہوتی. آپ اپنے لباس، اپنی جوتی، اپنی ٹوپی کے بارے میں تفصیل نہیں جانتے، حالانکہ استعمال کرتے. بے شک بے شک. آپ روز کھانا بھی کھاتے ہیں، لیکن کھاتے ہیں ہے سامنے، لیکن میں اگر اس کی تفصیل پوچھوں تو ذہن پہ زور دینا پڑے گا. تو تاریخ کی ہر چیز سامنے ہے، ہر چیز سامنے، تمام مسلمانوں کے سامنے ہے. لیکن غور اس وقت ہوگا جب سامنے رکھ دیا جائے، اس پہ سوچئے یہ ہے سامنے کی بات. دیکھیے ایک تو کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ ہم علی جیسے ہیں، اور بعد میں بھی کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا عالم اسلام میں کہ ہم علی جیسے. اگر دعویٰ کوئی کرتا کہ ہم علی جیسے ہیں تو بار بار علی سے یہ نہ کہا جاتا یا علی آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہوتے. ایسا کسی نے تاریخ لکھنے والے ظاہر سب یکساں نہیں ہیں، کوئی عقل مند ہے، کوئی کم عقل اور کوئی انتہائی بے وقوف ہے. تو وہ اپنی طرف سے کچھ لے کے بیٹھ جائے تو اس کی بات کوئی وزن نہیں رکھتی، کوئی اہم بات نہیں ہے وہ، اس لیے کہ پڑھا لکھا یہ سمجھ جائے گا کہ یہ احمقانہ بات ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک بات رکھ رہا ہوں، کوئی امت میں یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ ہم علی جیسے، اس لیے کہ دوسرا علی ہو ہی نہیں سکتا تھا، دوسرا علی ہو ہی نہیں سکتا تھا. اب اس سے زیادہ نازک منزل آ گئی. علی بنایا تو اللہ نے نا. میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں، آپ سوچئے گا، اور جب تک میں آگے کے جملے نہیں کہوں گا تو اتنی دیر آپ شک میں پڑے رہیں گے. لیکن پڑے رہیے، میں کیا کہوں، چند لمحے شک میں ہی پڑے رہیے. جو جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، خود اللہ دوسرا علی نہیں بنا سکتا. لیکن کچھ نے تو بات اب بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے اتنی بڑی کفر کی بات کہہ دی، شرک کی بات کہہ دی. میں آپ کے سامنے نہ یہ کفر ہے نہ یہ شرک ہے. میں پھر دوہرا رہا ہوں، اللہ بھی چاہے تو دوسرا علی نہیں بنا سکتا. تو دوسرا علی آئے گا تو آپ جانے کیا کیا سوچ رہے ہیں. اس لیے کہ آپ کا ذہن یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ تو قادر ہے، چیز پہ قدرت رکھتا ہے، وہ دوسرا سورج بنا سکتا ہے، وہ دوسرا چاند بنا سکتا ہے، وہ دوسری دنیا بنا سکتا ہے، وہ دوسرا جبریل بنا سکتا ہے.
دوسرا محمد بنا سکتا، جو چیز چاہے دوسری بنا لے، اس نے کن کہا اور بن گیا۔ آپ سوچیں گے یہ کیسی بات کہہ دی کہ اللہ دوسرا علی نہیں بنا سکتا؟ میں آپ کے سامنے ثابت کیے دے رہا ہوں، کہ سمجھ میں آ جائے تو واہ واہ واہ، نہ سمجھ میں آئے تو سوچتے رہیے گا، میں پھر سمجھا دوں گا، ابھی تو کئی تقریریں، ابھی تو 3 تقریریں اور ہیں، تو 3 سے سمجھا دوں گا، 1 سے سمجھ میں نہ آئے، 3 تقریروں سے سمجھا۔ اللہ نے کہا نہیں، میں بنا سکتا ہوں دوسرا علی، بنا، اس لیے کہ قادر ہے، اس نے بنا دیا ویسا ہی علی۔ تو علی میں کیا کیا تھا پہلے یہ تو دیکھ لیں، تاکہ جب دوسرا علی بنے تو ملا کے دیکھیں۔ ایک انسان میں بہت سی صفات اکٹھا نہیں ہو سکتی، ہو سکتا ہے وہ بہت شجاع ہو، ضروری نہیں کہ وہ عالم ہو، عالم ہے ضروری نہیں کہ وہ شجاع ہو، شجاع ہو، سخی بھی ہو، کریم بھی ہو، اس کے پاس ہر علم ہو، زمین و آسمان کا علم، جتنے علوم دنیا میں رائج ہیں سب اس کے پاس ہیں، ضروری نہیں کہ سب اکٹھا ہو جائے، اور اگر شجاعت بھی مل جائے اور علم بھی ہو جائے اور سخاوت بھی ہو، ضروری نہیں کہ وہ کعبے میں پیدا ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ باپ کی طرف سے بھی ہاشمی ہو اور ماں کی طرف سے بھی، اور ضروری نہیں کہ وہ نبی کا سگا چچا بھائی ہو، اور ضروری نہیں کہ وہ نبی کا داماد ہو، نہ اس کی بیوی سیدہ جیسی ہو سکتی ہے، نہ بیٹے حسن اور حسین۔ اب دیکھیے اللہ نے بنایا دوسرا، اس نے کہا دیکھو یہ بھی شہر علم کا دروازہ ہے، پروردگار ٹھیک کہا تم نے، جو صفت اس علی میں ہے وہی اس میں دوسرے میں بھی ہے۔ اللہ نے کہا دیکھو اس کو بھی ہم نے کعبے میں پیدا کیا، ٹھیک ہے بالکل ہی علی جیسا، ایک جملے پہ تو بات ختم ہو جائے گی۔ اب آپ کی ذہانت، آپ کی سوچ فکر، ہزاروں میں جسے آپ نے سنیے ماشاءاللہ، ایک جملے پہ فیصلہ ہو گیا، بن گیا دوسرا علی۔ یہ بھی شہر علم ہے، شہر علم کا دروازہ، یہ بھی شہر علم کا دروازہ، یہ بھی سخی، یہ بھی سخی، یہ بھی ہاشمی، یہ بھی ہاشمی، ٹھیک ہے ایک ہی شجرہ، یہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، یہ بھی کعبے میں پیدا ہوا، ٹھیک ہے یہ بھی بہادر، یہ بھی بہادر، یہ بھی عالم، یہ بھی عالم، کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، کوئی فرق نہیں نظر آ رہا، بنا دیا پروردگار۔ تو ایک بات تو پروردگار مجھے کہنے کا حق ہے کہ یہ اول ہے یہ ثانی ہے، ثانی کو اول بنا، ایک جملے پہ فیصلہ ہو، ایک فضیلت تو پھر اس کے پاس نہیں، یہ اول ہے یہ ثانی ہے، ثانی کو اول بنا تو جانا۔ تقریر سے متعلق نہیں ہے یہ بات، مجھے آگے بڑھنا تھا، لیکن میں نہیں چاہتا کہ کسی کے ذہن میں تھوڑا سا بھی شک رہ جائے۔ ایک چیز ہے محال عقلی، اللہ وہ کام نہیں کرتا، اس کی قدرت اپنی جگہ، جو چیز انسان کے عقل میں نہ آئے
ایسا کوئی کام اللہ نہیں کرتا. اور یہ قرآن میں ذکر ہے، آیت ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. اللہ نے اپنے حبیب سے کہا کیا چاہتے ہیں یہ کافر کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ داخل ہو جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں اللہ قادر ہے، تو سوئی کے ناکے سے اونٹ کو گزار کے دکھائے. یہ نہیں کرے گا اللہ، ایسا نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس لیے کہ آپ کی عقل میں نہیں آئے. یا تو سوئی کا ناکا اتنا بڑا ہو جائے جتنا بڑا اونٹ، یا اونٹ دھاگے کے برابر ہو جائے تاکہ سوئی میں جائے. پھر آپ کہیں گے اونٹ تو دھاگا بن گیا، آپ کہیں گے سوئی کا ناکا تو پہاڑ بن گیا. اونٹ ناکے سے جائے وہ ہو نہیں سکتا. اس لیے محال عقلی اللہ کرتا ہی نہیں، دوسرا علی نہیں بنائے گا. مجھے قسم کھا کے بتا دو، جب اللہ دوسرا علی بنانے کو راضی نہیں ہے تو بندوں میں مجال تھی کہ دوسرا علی بنا نہیں. تو جب نہیں بنا سکتے تو پھر وہیں سے شروع کرتے ہیں. اللہ تو اپنا جیسا اللہ بنا سکتا ہے، تو کیا اپنے حبیب محمد جیسا دوسرا محمد بنا سکتا ہے؟ کیا قرآن جیسی دوسری کتاب بنا سکتا ہے؟ تو کیا جواب آ رہا ہے؟ سب نہیں میں آ رہا ہے، تو دوسرا علی کیسے بن سکتا ہے؟ آپ سمجھیے کہ اللہ نے چاہا وحدت اسلامی، چونکہ دوسرا اللہ بن ہی نہیں سکتا اس لیے ایک اللہ پہ اکٹھا ہو جاؤ. دوسرا نبی نہیں بن سکتا اس لیے ایک نبی پہ اکٹھا ہو جاؤ. دوسرا قرآن نہیں بنے گا اس لیے ایک قرآن پہ. دوسرا علی نہیں بنے گا اس لیے اس پہ اکٹھا ہو جاؤ. اور اگر کسی نے بنانے کی کوشش کی تو اپنا منہ چڑھائے گا. پھر کیا ہے؟ کسیانی بلی بلی کتوں کی تو دنیا میں بھرمار ہے. دنیا کی ہر زبان میں اس نام پہ نام رکھے جاتے ہیں. عجیب بات. تو ظاہر ہے کہ انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ اشرف المخلوقات، ہر انسان اس پہ اکڑا ہوا ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ ہم اشرف المخلوقات، تو اپنے لیے اشرف بہت پسند ہے. یعنی آپ جانور سے بھی افضل، نباتات درختوں سے بھی افضل، آپ جمادات پہاڑوں زمین سے بھی افضل. تو اپنی افضلیت پہ اکڑے ہوئے، اس سے افضل، اس سے افضل، یعنی 3 سے تو آپ افضل ہیں. جمادات، نباتات، حیوانات. چوتھے ہیں آپ لیکن 3 سے افضل ہیں. پتہ چلا چوتھا جو ہوتا ہے وہ 3 سے افضل ہوتا ہے. ہم تو پہلے ہیں. آپ پہلے کہاں سے ہو گئے؟ جب آدم یہاں آئے تو دیکھا زمین اور پہاڑ بھی تھے. آدم جب آئے تو درخت بھی تھے. آدم جب آئے جانور بھی تھے. یعنی حیوانات، نباتات، جمادات تینوں پہلے سے آ چکے تھے. تب چوتھے آدم آئے. انی جاعل فی الارض خلیفہ. آدم ہو گئے چوتھے خلیفہ، مگر سب سے افضل. آدم کی وجہ سے آپ افضل. جب آپ تینوں سے افضل ہیں سے افضل ہیں، آپ تینوں سے افضل ہیں. جمادات، نباتات، حیوانات تینوں سے افضل ہیں. کیسی گردنیں ہل رہی ہیں؟ ہاں ہیں. اور میں بات پلٹتا ہوں تو علی تینوں سے افضل کیوں نہیں ہوں؟ ارے خوب بابا کر لیا
ابھی پتہ نہیں کرو گے کہ نہیں کرو گے جو اگلا جملہ کہہ رہا ہوں. 3 مخلوقات اور ہیں اللہ کی، ایک ہے فرشتے، ایک ہے جن، ایک ہے انسان. ان تینوں مخلوق سے علی افضل ہے، تینوں سے افضل، فرشتوں سے افضل، جنوں سے افضل، انسانوں سے افضل. تو اپنی افضلیت تو تینوں پہ آپ نے مان لی، علی کی افضلیت تینوں پہ کیوں نہیں مان لی؟ آپ سے بھی تو افضل کسی کو بنائے گا، جنوں سے، فرشتوں سے، انسانوں سے افضل کون؟ علی. علی افضل. تو علی سے بھی افضل کسی کو بنائے گا. جب آپ سے افضل ہو گئے اور جنوں اور فرشتوں اور انسانوں سے افضل علی ہو گئے تو علی سے افضل محمد سے بھی کوئی افضل ہوگا اللہ. افضلیت کی بات ہے، جبھی تو کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. کلمہ سمجھ میں نہیں آتا، یہ افضلیت ہے بھائی. میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے افضل. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں محمد سے افضل. جبھی تو پیدا کیا محمد کو، نہ پیدا کرتا تو کیسے کر کے کہتا میں کس سے افضل ہوں؟ ارے توہین تھی، توحید کی اگر کہتا میں سورج سے افضل ہوں، میں چاند سے افضل ہوں، میں درختوں سے افضل ہوں، میں پہاڑوں سے افضل ہوں. محمد بنایا، پھر کہا میں اس سے افضل ہوں، تبھی تو وہ افضل ہے. پھر محمد کیسے افضل بنے گا؟ علی کو بنایا تو محمد علی سے افضل. ایک نور سے 14 نور بنا اور کہا یہ افضل ہیں، کائنات میں سب سے افضل. یہ 14 انوار، یہ نور سب سے افضل. اور بنا کے کہا احسن الخالق. کس سے کہا؟ خلق کرنے والوں سے کہا. اس کی جمع ہے خالقین. اگر کوئی دعوے دار ہے اور خلق کر سکتا ہے اس کا احسان میں ہوں. ایسے 14 بنا کے دکھاؤ. کہ اللہ کا چیلنج قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا. ایسے 14 بنا کے دکھاؤ. مسلمانوں نے کہا بنائیں گے، ہم بھی خالق بنیں گے، تبھی تو وہ احسن الخالقین ہوگا. مسلمانوں نے بنایا، اللہ نے کہا بناؤ. سوال یہ کہ علی پہ خلافت کیوں رک گئی؟ 4 ہی بنا کے کیوں رہ گئے؟ 14 تک جاتے. بنائے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام شافعی رحمت اللہ علیہ. یہ 4 بنا کے کیوں رہ گئے؟ یعنی مسلمان 4 سے آگے بڑھتا ہی نہیں. تبھی تو اللہ نے کہا احسن الخالقین. تم کیا بناؤ گے؟ تم کیا بناؤ گے؟ ہماری بھی 4 ہی کتابوں پہ معاملہ رک گیا. چوتھا قرآن، لیکن ایسے 14 بنائے کہ کوئی 14 کے 5 بھی نہیں بنا سکتا. 4 ہی پہ رک جائے گا. تو اب بنا کے اس نے کیا کیا؟ بنا کے اس نے کیا کہا؟ میں کون ہوں؟ میں متکبر ہوں. کس بات پر تجھ کو غرور ہو گیا؟ غرور کے معنی ہے غرور کبھی ٹوٹے نہ. کائنات میں سب کا غرور ٹوٹتا ہے، اللہ کا غرور نہیں ٹوٹ سکتا. اور اللہ غرور کس بات سے کرتا ہے؟ کیوں ہے متکبر؟ کیوں ہے متکبر؟ 14 کو بنا کے اس نے کہا میں متکبر ہوں. اب دنیا پکارے اللہ اکبر. اکبر یعنی غرور، متکبر. مجھے غرور ہے ان 14 پر. ایسے کوئی بنا نہ سکے، بس یہ 14 بنا. تو اکبر کس کے وجہ سے ہوا؟ آپ کی وجہ سے. آپ کی 14 کی وجہ سے وہ اکبر ہے. اللہ اکبر.
اب 4 بار کیوں کہا اذان میں؟ 14 بار کہلواتا کا 4 تو اس لیے کہا کہ احسن الخالقین، خلق کرنے والوں نے چاہا کہ کچھ خلق کریں تو ظاہر ہے آئیڈیا خلق کر سکتے تھے، چیز تو خلق نہیں کر سکتے تھے۔ چیزیں تو ہم نے بنائی 4، آگ، ہوا، مٹی اور پانی، جس سے بنایا انسان۔ انسان نے کیا کیا؟ ان 4 کی پوجا شروع کر دی۔ آگ کو، مٹی کو، ہوا کو، پانی کو خدا تصور کیا۔ 4 کی رد میں اللہ نے کہا یہ خدا نہیں ہے، اللہ اکبر۔ 14 کا خدا اللہ اکبر۔ یہ 4 چیزیں خدا نہیں ہے، ان کی طرف دیکھو تاکہ خدا سمجھ میں آئے۔ اگر یہ 14 نہ ہوتے تو انسان جانے کتنے دعوے کرتا رہتا۔ بے شک ایک عجیب بات بتا دوں، آدم کے بعد، نوح کے بعد انسان خدا بننے لگا۔ طوفان نوح بھول گئے، عذاب بھول گئے۔ نمرود کو حکومت مل گئی، اس نے کہا میں خدا ہوں۔ پھر فرعون نے کہا میں خدا ہوں، شداد نے کہا میں خدا ہوں۔ 3 خدا بن گئے، 4تھا وہ تھا جو ہمیشہ سے پہلا ہے۔ جب 3 بن گئے تو 4تھے کو کوئی ماننے کو تیار نہیں۔ جب نبی آیا اس نے کہا نہیں ایک اور خدا ہے، تو یعنی اس کو 4تھا کہا۔ نمرود کو پہلا کہا، فرعون کو دوسرا کہا، شداد کو تیسرا کہا، اور کہا اچھا اس کو بھی مانے لیتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے، ہمیشہ سے۔ لیکن یہ آپ کو حیرت کی بات بتا دوں کہ علی کو بنا کے اس لیے بھیجا کہ اب قیامت تک کوئی انسان خدائی کا دعویٰ نہیں کر سکے۔ وہ پرانی باتیں ہوں گی، نمرود، فرعون، شداد۔ علی کو اس لیے ایسا بنایا کہ اب کوئی انسانوں میں سے اٹھ کے یہ نہ کہے کہ ہم خدا ہیں، اور اب قیامت تک کوئی کہہ نہیں سکے گا، کوئی نہیں کہہ سکے گا۔ لیکن امریکہ نے اسامہ کو پکڑا، حملہ کیا۔ اوباما اور اسامہ اتنا ملتا جلتا ہے۔ اوباما نے بیان دیا کہ اب دنیا کو معلوم ہو جانا چاہیے کہ امریکہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ دیکھیں لہجے میں خدائی آ گئی، لیکن اوباما نے یہ نہیں کہا کہ میں خدا ہوں، اس لیے کہ اتنا کالا خدا نہیں ہوتا۔ نہ گنجا خدا ہوتا، کالا خدا، حبشی خدا ہوتا۔ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، لہجے میں اکڑ آ گیا۔ لیکن یہ دعویٰ امریکہ نہیں کر سکتا کہ خدا ہوں، سپر طاقت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کو اللہ نے پیش کر دیا کہ ان میں سے چند صفات بھی اگر آ جائیں کسی میں تو وہ اترانے لگے گا اور کہے گا میں خدا ہوں۔ ذرا علی کو دیکھیے، نہیں آپ غور نہیں کرتے، ذرا علی کو دیکھیے۔ ذرا سے نصیری نے کہہ دیا تھا، کچھ دیکھ لیا تھا، تو یہ نصیری کی جہالت تھی، وہ کمزرف تھا، وہ کشف و جذب نہیں کر سکا۔ 1400 سال سے علی کو مان رہے ہیں، ہم نصیری نہیں ہیں۔ اب جب اپنا پیار کا اظہار کرتے تو ہمیں جلانے کو دنیا کہہ دیتی یہ علی علی کرتے تو نصیری ہیں۔ نصیری کیا اتنا علی علی کرے گا جتنا ہم نے کیا۔ نصیری ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور علی کو خدا کہنے میں لطف نہیں ہے، نہیں یہ لطف نہیں ہے۔ علی اللہ کا نام ہے، یہ لطف نہیں ہے کہ ہم اللہ کہیں۔ ہاں اللہ کو علی کہنے میں لطف ہے،
وہ تو خود کہہ رہا ہے. دیکھیے علی نے کبھی نہیں کہا میں اللہ ہوں معاذ اللہ، لیکن اللہ نے کہا میں علی ہوں. کہ قرآن میں سارے نام اگلے صفحے پہ لکھے ہیں اللہ کے، اس میں لکھا ہے علی. قرآن میں اللہ نے کہا میں علی اعلیٰ ہوں. خود کہتا ہے میں بار بار کہتا ہے میں علی ہوں. ارے بندہ ہو تو ایسا کہ اللہ اس کا ٹائٹل لے کے اکڑے اور کہے کہ میں ہوں. ارے اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمد ہوں، کہا میں محمود ہوں، یہ محمد ہے، لیکن میں بھی علی، یہ بھی علی. کسی کے دل میں اگر خدا نہ کرے شک آئے تو قرآن میں پڑھے کہ علی نام ہے اللہ کا کہ نہیں ہے. میں تو ایسی بات کہہ دے رہا ہوں کہ آپ دنگ ہو جائیں گے. آپ لوگ کون ہیں؟ بھائی مومن ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے میں مومن ہوں. ارے ایسے مومن تو ہو کہ اللہ کہے میں مومن ہوں. اور آپ مومن کس وجہ سے ہیں؟ اس لیے کہ آپ علی علی کرتے ہیں. آپ بھی علی علی کرتے ہیں، وہ بھی علی علی کرتا ہے، اس لیے آپ بھی سچ بتائیے آپ میں سے کتنے لوگوں نے مسجد میں لکھا دیکھا ہے المومن؟ میں اللہ کے نام ہوں. المومن، اللہ مومن ہے، آپ بھی مومن. آپ سے پوچھو آپ مومن کیوں ہیں؟ آپ تو مسلمان ہیں. نہیں، قرآن میں یہ ہے کہ جب لا الہ محمد رسول اللہ کہا تو مسلمان، جیسے ہی کہا علی ولی اللہ مومن ہو گئے. سمجھ میں آیا اللہ مومن کیوں ہے؟ لوگ ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اس لیے بحث کرتے. مجلس کا کام یہ ہے کہ جہاں پر آپ کی نظر نہ ہو. لیکن کلاس روم کیوں ہے؟ طالب علم کے لیے. کتابیں چھپی ہیں، پڑھے، جا کے پاس کر لیں. بہت سی چیزیں کتاب نہیں سمجھا پاتی. بلیک بورڈ پہ جب تک لکھے گا نہیں ٹیچر، بہت سی چیزیں نہیں ہیں. فزکس، کیمسٹری، کچھ چیزیں پریکٹیکل، عمل، کالج جانا پڑے گا. اس کی بات ہی اور اس ڈگری کی بات ہی اور. ابھی ان کے گھر میں کتابیں پڑھ لی اور جا کے رجسٹرار سے مل، لیکن اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. اسمبلی تک تو پہنچ جاتے ہیں، ڈگریاں اخباروں میں چھپ جاتی ہیں. تو ایسا راستہ کیوں اختیار کریں؟ ایسا راستہ کیوں اختیار کریں؟ اس لیے مجلس ضروری ہے. مجلس ضروری ہے اس لیے کہ مجلس میں ہی یہ بات آپ کے سمجھ میں آئے گی، کہیں اور نہیں سمجھائی جائے گی. دیکھیے پورا کلمہ آپ کا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ. اس کا نام کلمہ کیوں ہے؟ یہ کلمے کے کیا معنی ہے؟ کلمے کے معنی یہ ہے کہ کم سے کم 3 ٹکڑے ہوں. یہ عربی کی بے شک قواعد کی شرط. کلمہ اس کو کہیں گے جس میں 3 ٹکڑے ہوں. 3 ٹکڑے سمجھے؟ 3 ٹکڑے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. 3 ٹکڑے ہو گئے کلمہ. 2 پہ کلمہ نہیں ہے، 1 ٹکڑے پہ کلمہ نہیں ہے، 3 ٹکڑوں پہ کلمہ ہے. لیکن پھر ایک اور شرط یہ کہ 3 ایسے کلمے ہوں کہ تینوں میں ایک لفظ مشترک ہو، ایک صفت مشترک ہو. اب تلاش کیجئے کہ تینوں میں کیا چیز ایک طرح کی. اللہ اللہ ہے،
نبی اللہ نہیں ہو سکتا، علی اللہ نہیں ہو سکتا۔ نبی نبی ہے، محمد ہے، اللہ محمد نہیں ہو سکتا، علی محمد نہیں ہو سکتے۔ دو کلمے تو ثابت ہو گیا کہ تین نہیں ہے، ایک ہے، اللہ ایک ہے، محمد بھی ایک ہے۔ اب علی، محمد علی نہیں ہو سکتے، اللہ علی نہیں ہو سکتا، لیکن ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے جو تینوں کے لیے ہو؟ علی ولی اللہ، ولی کا لفظ تینوں کے لیے، اللہ بھی ولی، محمد بھی ولی، علی بھی ولی۔ اللہ ولی، محمد ولی، علی ولی۔ چونکہ تینوں کلموں میں ولی آ رہا ہے، اس لیے یہ ہے کلمہ، یعنی مشترک ایک لفظ ہے تینوں کے لیے۔ اور قرآن میں آیت آ گئی، اللہ ولی، نبی ولی، اور ولی ولی، ولی ولی، یعنی یہ تو علی کا عرب والوں نے محمد بنایا۔ محمد تو آپ سمجھتے ہیں نا، جسے آپ بولتے ہیں کھانا مانا، پانی وانی، روٹی ووٹی، کرسی ورسی، بولے جا رہے بولے جا رہے بولے جا رہے۔ اب عرب والوں نے چاہ علی کی کرے توہین، تو علی کا محمد بنانا چاہا تو کہا علی ولی۔ علی ولی، دیکھیں فضیلت لوگ دیکھیں، بلندی جہاں بلندی ہے بھائی بڑی فضیلت ہے۔ یہ کمال صرف علی میں ہے کہ کمتر سے کمتر چیزیں کرتے چلے جائیے اور وہی فضیلت بنتی جائے گی، اتنی فضیلت کہ دوش محمد پہ آ گئے تو توڑ لی۔ اور دنیا کی سب سے چھوٹی چیز نقطہ ہے۔ علی نے کہا میں بے کا نقطہ ہوں، وہ نقطہ بھی فضیلت بن گیا۔ قرآن سمتا تو بے کے نقطے میں، اب اس نقطے کی فضیلت اگر میں پڑھوں تو رات گزر جائے، چونکہ علی سے منسوخ ہو گیا۔ دیکھیں ایک لکیر کھینچی الف، الف میں نقطہ نہیں ہوتا۔ اب جو بھی لکیر کھینچیں گے وہ کھڑی ہوگی یا لیٹی۔ ایک لکیر ایسے کھینچ گی، الف لیٹ گیا، جیسے ہی نقطہ رکھا آپ نے کہا بے، نقطہ نہ ہو تو الف بے نہ بنے، اور بے کے بعد پھر تے نہ بنے، نقطے بڑھتے جائیں پھر پے نہ بنے، پھر سے نہ بنے، جیم ہے رہ جائے، اگر نقطہ نہ ہو تو جیم نہ بنے، رے رہ جائے سے اگر نقطہ نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ کوئی رہ جائے نقطہ نہ ہو تو زو نہ بنے، سواد رہ جائے نقطہ نہ ہو تو زواد نہ بنے، عین رہ جائے نقطہ نہ ہو تو عین نہ بنے۔ یعنی نقطہ ہر حرف کو بناتا جاتا، ہر حرف کو بناتا، یعنی خاص ہے نقطہ، یہی ہے نقطہ، نقطہ دائرۃ الوجود۔ نقطہ رکھ کے اللہ نے پرکار گھمایا، نقطے کا نام ہے علی۔ اب جو دائرے میں ہے، اب یہ تو جنہوں نے جیومیٹری پڑھی ہے، میتھمیٹکس پڑھی ہے، وہ جانتے ہوں گے کہ نقطہ دائرے کے اندر ہوتا ہے، نقطہ دائرے سے باہر نہیں ہوتا۔ کروڑوں دائرے، ایک دائرے میں کتنے کروڑوں نقطے ہیں، لیکن سینٹر والا وہ ہے وجود کا نقطہ، یعنی وجود یہاں سے شروع ہوا، تو نقطے میں دوسرا نقطہ علی جیسا نہیں بن سکتا، تو آدمی کیا بنے گا؟ ایسا دوسرا نقطہ نہیں، وہ میں ہوں،
اور بے کی پہچان نقطہ ورنہ وہ الف ہو. اب قرآن شروع ہوا تو بے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم بے سے شروع ہو گیا. الف سے کیوں نہیں شروع ہوا؟ قرآن کو بے سے شروع کیا اس لیے کہ الف کے بعد پہچان حرفوں کی بنتی ہے بے سے. آغاز ہو رہا اس لیے اللہ نے اپنے کلام فصیح اور بلیغ کلام کا آغاز بے سے کیا اور پھر بے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور پھر بے الحمدللہ رب العالمین. میں رب ہوں عالمین کا. ایک طرف عالمین ایک طرف رب بیچ میں بے اور بے کو استعمال کیا 2 بار. الحمدللہ رب بل آدھی بے ادھر آدھی بے ادھر یعنی آدھی بے اللہ کی طرف آدھی عالمین کی طرف. اگر بے نہ ہو تو اللہ اور عالمین کا رشتہ جوڑ نہیں سکتا. بیچ میں بے علی نہ ہو تو عالمین رجوع نہ کرے اللہ کی طرف جا ہی نہیں سکتے. بیچ میں ہے بے بے میں بے کا نقطہ میں. یہ بے سے رشتہ کیسے جڑا؟ ایک ساتھ کھڑے ہو گئے مثلا کہنے لگے آپ تو علی کی فضیلت پڑھتے چلے جا رہے ہیں سرکار دو عالم کہاں ہے؟ یہی تو لوگوں کی بدعقلی ہے. جب علی کی فضیلت بیان ہو رہی ہو یہی محمد کی فضیلت ہے. کائنات میں صرف علی ہیں جن کی ہر فضیلت محمد کی فضیلت بن جاتی ہے اور محمد کی ہر فضیلت اللہ کی فضیلت بن جاتی ہے. اسی لیے تو کلمہ پورا پڑھا کرو. گھبراہٹ نہ ہو. بے علم اعداد سمجھ لیں بچے. بڑے لوگ تو جانتے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا علم ہے. یہ ہر حرف کا عدد مقرر ہے. اس کو اس طرح مقرر کرتے ہیں کہ یہ پہلی وحی جناب ادریس پہ اتری تھی. ادریس کہتے ہیں درس دینے والے کو یعنی پہلے پروفیسر نبی وہ تھے جنہوں نے درس دینا شروع کیا. تو ان کے اوپر ایسی کتاب اتری کہ جو وہ سنائے. تو اب کام کیا ہوتا ہے ٹیچر کا کہاں سے شروع کرتا ہے کہو الف بے پے تے سے. تو ان کے اوپر جو اترا وہی اترا. ابجد حوض ہتی کلمن سخت کرشت ززق. یہ ہے پہلی وحی. اس کے اندر سارے حروف آ گئے الف سے یہ تک کے کل اس کے اندر ہے. اس کا کیا عدد یعنی یہ عدد کی شکل میں اللہ نے اتارا. اب جد الف کا 1 بے کا عدد 2 جیم کا 3 دال کا 4 حوض ہے کا 5 واو کا 6 زے کا 7 ہٹی ہے کا 8 دوے کا 9 یہ کا 10. اب 10 کے بعد 11 نہیں آئے گا 20 آ جائے گا. جیسے ہی ہٹی کے بعد تک کالمن کاف کا 20 لام کا 30 میم کا 40 نون کا 50. اب 100 آ جائے گا. کرشت کاف کے 100 رے کے 200 شین کے 300 تے کے 400. اب آپ کو یاد ہو گیا یعنی رے کے کتنے ہوئے 200 بے کے کتنے ہوئے 202 رب کے کتنے ہوئے 202 رے کے 200 بے کے 202 محمد کے 92 علی کے 110 اور 92 کو جوڑا تو رب. میں کہہ رہا تھا بے علی ہے محمد پہلے ہے بے میں پھر علی ہے یعنی علی کی فضیلت محمد کی فضیلت اللہ کی فضیلت. سمجھتے ہیں صاحب یہ صرف علی کی فضیلت پڑھتے ہیں. بھائی صرف میں بھی تو کچھ چھپا ہے. صرف میں بھی تو کچھ چھپا ہے نا. تو یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے یعنی ہم اپنی طرف سے علی کی فضیلت نہیں پڑھے تھے. یعنی قرآن کا حکم ہے یہ قرآن کا حکم ہے کہ صرف علی کی فضیلت پڑھا کرو. یہی پیغمبر
کا فرمان ہے اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. اب ظاہر ہے کہ آپ حق کی تلاش میں، یہ بھی پیغمبر نے کہا جدھر جدھر علی جائیں گے ادھر ادھر حق جائے گا، جدھر جدھر حق جائے گا ادھر ادھر علی جائیں گے. یہ سب اہل سنت کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں، سارے فرقوں کی کتابوں میں یہی حدیثیں اسی طرح لکھی جیسے پڑھی جاتی ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. اور لکھنے والے ہزار ہزار ہیں، 2,000 ہیں. علی کی فضیلت کسی ایک دو نے نہیں لکھی، ہزار میں نام آتا ہے، ہزار. اور صرف فضیلت کتابیں لکھی. امام نسائی جن کی کتاب سارے ستہ میں ہے، انہوں نے پوری کتاب مولا علی پہ لکھی، اور وہ کتاب خانہ کعبہ کے منبر پہ بیٹھ کے پڑھی. اور کسی نوٹ کے کہا کہ فلانے فلانے کا آپ نے ذکر نہیں کیا، کہنے گے ان کی بخششی ہو جائے تو بڑی بات ہے. امام نسائی مشہور کتاب ہے نسائی، پڑھ لیجیے، پوری جلد مولا علی پہ لکھی. حاکم نیشاپوری مستدرک حاکم پوری جلد مولا علی پہ لکھی. امام احمد بن حنبل پورا مسند مولا علی کے فضائل سے بھرا پڑا. علی 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 علی. امام ابو حنیفہ علی علی علی. امام مالک علی 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 علی. امام شافعی نام رک گیا یہاں. امام ابو حنیفہ نے لکھا علی 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 کرتے ہیں، امام مالک نے لکھا علی 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 علی. امام احمد بن حنبل علی علی علی. امام شافعی آئے تو عجیب بات نہیں، اب تک تو میں نے نہ پہچانا، میں مر گیا کہ میرا رب وہ ہے جس کو سب رب کہتے ہیں یا علی. بہرحال امام شافعی والا عقیدہ ہمارا نہیں، جو امام تھے بھیا ان کا عقیدہ ہے، ہم لوگ امام تھوڑی. ہمارا یہ عقیدہ نہیں. رب رب ہے، نبی نبی ہے، علی ولی ہے. ہمارا تو یہ سیدھا سیدھا عقیدہ ہے. نصیریوں سے کوئی ہماری رشتہ داری نہیں ہے، اور سادات جو کہ آل رسول ہیں ان کا نصیریوں سے کیا تعلق، ہمارا ان سے کیا تعلق. تو آپ سمجھیں نا. تو اس طرح ادریس پر صحیفہ اترا، اسے کہتے ہیں بغدادی قاعدہ کے نام سے، وہ بچوں کو پڑھایا جاتا ہے. علی پہ آنا ہونا پانا گونا تانا گونا سانا. پہلی وہی ہے جو ادریس پہ ہوئی، یعنی آدم کے پوتے پر، اور وہی شروع کرتے قرآن. تو علی نے نقطے سے بات شروع کی. نقطہ تو سمجھو، میتھمیٹکس میں جب تک زیرو دریافت نہیں ہوا تھا سائنس کی ترقی نہیں ہوئی. جیسے ہی زیرو دریافت ہوا کہ زیرو بھی کوئی چیز ہے. آج کمپیوٹر زیرو کی تھیوری پر بنا ہوا. زیرو نہ ہوتا تو کمپیوٹر بھی نہ ہوتا. تو نہیں سمجھے آپ، بے کا نقطہ نہ ہوتا تو کائنات نہ ہوتی. اب یہ سب ایسی معرفت کی چیزیں ہیں کہ جس کو سمجھنے کے لیے سمجھنا چاہیے. اب رہ گیا یہ کہ ہمارا کیا تعلق، ہمارا کیا تعلق ہے نصیری سے. ہم تو قرآن کی بات کرتے ہیں کہ قرآن نے آیت اتاری، الذین کفروا لست مرسلا، سورہ رات کی آخری آیت، 13واں سورہ ہے، ختم ہو رہا ہے یہاں پہ سورہ، کہ یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں. کیا کہا اللہ نے؟ یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسل نہیں ہیں، رسول نہیں ہیں. تو ان سے کہیے، کیا کہیے؟ قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. ان سے کہہ دیجئے تم سب مل کے کہہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول نہیں، لیکن ان کی رسالت میں 2 گواہ کافی ہیں. ایک تو اللہ خود ہے، کافی ہے. ایک تو اللہ خود ہے، اور ایک وہ ہے جو عالم کتاب ہے، جس کے پاس کتاب کا پورا علم ہے. 2 گواہ کافی ہیں آپ کی رسالت پہ. تو اب امت کرتی رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. قرآن پکارا ہے، 2 گواہ قیامت تک کافی ہیں پیغمبر کی رسالت پر، ایک اللہ، دوسرا عالم کتاب. سمجھ میں نہ آیا کہ بھئی کون ہے یہ عالم کتاب؟ اللہ کی عادت ہی نہیں ہے نام لینے کی. قرآن میں نام نہیں لیتا. لوگ پوچھتے رہتے ہیں ہم سے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں، علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں.
ہمیں اللہ کی عادت ہی نہیں ہے نام لینے. ہم کون ہیں جو اللہ سے لڑیں کہ تم نے علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں؟ اللہ تو کہتا ہے ہم تو فضیلت سناتے ہیں، پہچان بناتے ہیں، اپنے اپنے چہرے آیات میں دے. آپ کو جس کے لیے دعویٰ ہو کہ بھئی ہمارے لیے یہی امام ہے، اس کے پیچھے ہم محشر میں آئیں گے، تو آپ قرآن میں اس کو ڈھونڈ لیں اور اعلان کر دیجیے یہ صفات ہمارے امام میں یہ صفات ہیں، یہ دیکھیں قرآن میں لکھی ہیں. بھئی ہمارے امام علی ہیں، ہم بتا دیتے ہیں قرآن میں یہ صفات ہیں. آپ ملا کے دیکھ لیجیے، آپ ملا کے دیکھ لیجیے. علی نماز پڑھیں تو اس پہ آیت آ جائے، علی روزہ رکھیں تو پورا سورہ دہر آ جائے، علی سخاوت کریں تو آئے ولایت آ جائے، علی مباہلے میں آ جائیں تو آئے مباہلہ آ جائے. یعنی علی کے ہر عمل پہ ایک آیت اتر جاتی ہے، اور جب مولا بنے تو اکملت لکم دینکم. ہر عمل پر علی کی ہر فضیلت پر آیت موجود. عبداللہ ابن عباس سے کسی نے کہا کہ یہ کوئی 300 آیتیں قرآن میں علی کی شان میں ہوں گی. وہ کہنے ہاں لیکن میرے خیال میں 3000، بلکہ 3000 بھی نہیں، بلکہ یہ کہ پورا قرآن علی کے ساتھ. 300 کہہ رہا تھا عبداللہ ابن عباس نے کہا پورا قرآن علی. اچھا اس پہ حیرانی ہوتی کیا پورا قرآن علی کی مدد؟ نہیں، ایسا امام تھا کہ قرآن نے جو جو کہا وہ سب علی میں موجود تھا. اس پہ لوگ ہوتے ہیں حیران. اس پہ حیران نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے. دیکھیے اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن تو قیامت تک رہے گا. قرآن اس لیے اترا کہ اس پہ عمل کیا جائے. تو کوئی تو ایک بندہ ایسا ہو جس نے قرآن کے ہر حکم پر عمل کیا ہو. سوا علی کے کون؟ جو حکم قرآن میں علی کا عمل، جو حکم قرآن میں. تو دو طرح کی آیتیں ہیں. جو کام علی نے کیا وہ فضیلت بن کے آیت آئی، جو حکم آیا وہ علی نے عمل کر کے دکھایا. اس لیے دوہرا حصہ قرآن میں علی کا ہو گیا. اب لوگوں کو حیرت ہوتی ہے. اب آپ تلاش کیجئے کہ اللہ تو ہے گواہ، حالانکہ اللہ بھی اگر رسالت کا گواہ ہے تو کیا زمین پہ آیا تھا؟ کافروں کے پاس آیا تھا؟ کیا کافروں کو سمجھایا تھا کہ میں اس کی رسالت پہ گواہ ہوں؟ میں اوپر سے بیٹھ کے کہیں سے کہہ دیا کہ میں گواہ ہوں، کیا کافروں نے مان لیا؟ تو گواہ ایسا ہو جو دکھائی دے تو وہ ہے عالم کتاب. اگر عالم کتاب ہے تو نام کو اللہ نے بتایا نہیں، تو نام کیسے تلاش کریں؟ تو اسی قرآن میں دیکھتے ہوئے چلے. سورہ نمل تک پہنچے، شوٹی والے سورے میں، اس میں پڑھا کہ سلیمان کا دربار جو تھا سجا ہوا تھا، اور ایسے میں آ کے جن نے بتایا کہ بھائی وہ ملکہ سبا جو ہے بلقیس کا تخت چلا ہوا ہے اور پہنچنے والا ہے. سلیمان نے کہا کون لائے گا؟ جلدی لاؤ. سبحان اللہ. دیو بولا، افریت بولا میں لاؤں گا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس جب بار برخاست نہیں ہوگا کہ آ جائے گا. نبی اللہ نے کہا اتنی دیر میں؟ نبی کی جلدی دیکھیے گا کیا ہے. واہ 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 واہ. تو اب قرآن کہتا ہے کہ الذین ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. وہاں کا پورا علم، یہاں کا ایک ایسا بندہ بولا جس کے پاس کتاب کا من ذرا سا ذرا سا علم تھا. وہ کون تھا؟ وہ سلیمان کا وزیر اعظم تھا. وہ حضرت سلیمان پیغمبر کا سگا چچا زاد بھائی، اس کا نام تھا آصف بن برقیہ. سگا چچا زاد بھائی اور وزیر بھی. پتہ چلا وزیر بھی اور بھائی بھی، وہ رشتے ضروری ہیں نبی کے لیے. وہ بولا، وہ کہنے لگا میں لاؤں گا. سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا آپ کی پلک نہیں جھپکے گی کہ آ جائے گا. اور تخت آ گئے. کہتے ہیں چشم زدن میں سلیمان کہا تھا آصف نے اور تخت آ گئے، تخت بلقیس آ گئے. تو اب یہاں پر آپ چلیے ادب سے اور حضرت سلیمان کے لیے بارگاہ میں بیٹھ جائیے، گھٹنوں کو جھکا کے اور ہاتھ باندھ لیجیے اور کہیے سرکار کچھ سوالات کرنے.
ہم لوگوں کے جواب دیجیے، اس لیے کہ یہ تو ہے آیت، تفسیر سمجھائیے آیت کی۔ اب کرتے ہیں سوال، حضرت سلیمان آپ تو نبی، پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہے، چرند پرند درند جن انسان ہر چیز پہ تو آپ کی حکومت ہے، ہوا پہ آپ کی حکومت، تخت آپ کا ہوا میں اڑتا ہے، ہر چیز تو آپ کے ہاتھوں پہ مسخر ہے، ہر چیز آپ کے اختیار میں ہے۔ ایک تخت آپ نہیں لا سکتے تھے؟ آپ سب سے پوچھ رہے ہیں تخت کون لائے گا؟ معجزے تو آپ دکھاتے ہیں، چیونٹیوں سے آپ بات کرتے ہیں، پرندوں سے آپ بات کرتے ہیں، ہر ایک کی زبان آپ جانتے ہیں، تخت اپنا اوپر لے جاتے ہیں آپ ہوا کے دوش پہ، آپ اوپر سے نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں، ہر چیز تو اللہ نے آپ کو عطا کی، ایک تخت آپ نہیں لا سکتے، دوسروں سے کہہ رہے ہیں لاؤ۔ اور پھر وہ آپ کا وزیر بولا تو وزیر افضل ہے یا بادشاہ افضل ہے؟ سلیمان نے کہا بادشاہ افضل ہے۔ ہم نے کہا تو پھر وزیر سے کیوں کہا آپ نے، اور وہ تخت کیوں لایا؟ کہا ہم دنیا کو دکھانا چاہ رہے تھے کہ ملک وزیر پر چلتا ہے، ہم دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ہم ایسے بادشاہ ہیں کہ اس کے وزیر کو پہچانو۔ جب تم وزیر کو پہچانو گے تو پتہ چلے گا کہ جب وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا۔ جب وزیر چشمے زدن میں تخت لا سکتا ہے تو تمہیں یقین آ جائے گا ہماری نبوت پر کہ پھر سلیمان کیسا۔ اب یہ قرآن کا حکم ہے کہ وزیر کا ذکر کرو، اس لیے کہ اللہ نے وزیر کا ذکر کیا تاکہ بادشاہ سمجھ میں آئے۔ اب سمجھ میں آیا ہم علی کی فضیلتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ دنیا دیکھے جب علی ایسا ہے تو نبی کیسا ہے۔ مین نے بتایا کہ اس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا تو وہ تخت لے آیا، اور جو رسول اللہ کی رسالت پہ گواہ ہے اس کے پاس کتاب کا کل علم ہے۔ اب امت میں ڈھونڈا کہ کل علم کتاب کا کس کے پاس ہے، سوا علی کے کوئی نظر نہ آیا، تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں اور علی آپ کی رسالت پہ گواہ ہے۔ تو ایک ایسا گواہ رکھا جو دکھائی دے۔ عجیب بات ہے کہ اللہ والی گواہی بھی علی ہی نے دی، دونوں گواہیاں علی نے دی۔ آپ لوگ بیٹھے ہوئے دعوت ذوالشیرہ یاد ہے؟ رسول اللہ نے کہا اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی ہوں، کون گواہی دے گا؟ تو کیا اللہ آیا تھا؟ علی نے کہا میں گواہی دے، اور ایک بچے کی گواہی کو اللہ نے مان لیا۔ کہاں آپ جملے کو سمجھیں گے؟ ایک بچے کی گواہی پر اب تک اسلام چل رہا، علی نہ بولتے تو اسلام شروع ہی نہ ہوتا۔ اب ٹھیک ہے، تاریخ کی اپنی بات ہے، ہم تاریخ کی بات بھی رد نہیں کرتے۔ تاریخ کہتی ہے عورتوں میں پہلے، بزرگوں میں پہلے اور بچوں میں پہلے، ہمیں تینوں باتیں منظور، لیکن ایک بات ہم ضرور کہیں گے کہ جب علی کے لیے بات ہو رہی تھی کہ کون گواہی دے گا تو نبی نے ایک شرط لگائی تھی، جو آج میری گواہی دے گا وہ میرا وزیر بنے گا، وہ میرا خلیفہ بنے گا، وہ میرا جانشین بنے گا۔ یہ تو تاریخ طبری نے بھی لکھا، ساری تاریخوں نے لکھا۔ تو شرط لگا دی تھی جو گواہی دے گا، تو یہ گواہی عورت اور بزرگ میں کیوں نہیں؟ نبی کو یہ کہنا چاہیے تھا اس پورے مجمع میں جو بزرگ گواہی دے گا اس کو یہ بناؤں گا، اور عورت جو گواہی دے گی تو اس کو یہ فضیلت دوں گا، اور بچہ جو گواہی دے گا تو اس کو یہ فضیلت دوں گا۔ یہ تو سب کے لیے ایک اعلان تھا۔ عورت نہ وزیر بن سکتی ہے نہ جانشین، اب رہ گیا بچہ اور بوڑھا۔ اس میں جب علی نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، تو آپ نے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا آج سے یہ میرا وزیر، میرا جانشین، میرا خلیفہ۔ آپ کہہ رہے ہیں رسول اللہ نے اعلان کیوں نہیں کیا؟ اعلان تو اول روز کر دیا تھا، اب آپ کا حفظہ کمزور ہے تو جناب تقریر ختم ہو گئی، چونکہ یہاں سے سیدھے مجھے حیدرآباد
چوتھے امام کا تابوت ہے وہاں لطیف آباد میں، وہاں پہنچنے ہیں، حضرات لینے آئے ہوئے ہیں، کل انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ علی 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 12 علی، 12 محمد، 12 علی، اور یہ پسندیدہ نام اس گھر کا ہے۔ یا بچے کا نام محمد رکھیں گے آل محمد، یا علی رکھیں گے۔ علی ابن الحسین کا نام اس لیے علی رکھا گیا کہ جناب شہروانوں کی وصیت ہے کہ بچے کا نام علی رکھا جائے، اس لیے کہ علی نے مجھے عزت دی۔ میں ایران کی شہزادی ضرور تھی، میں کنیز نہیں، لیکن یہاں علی کی کنیز بن کر گھر میں داخل ہوں۔ میں حسن اور حسین کی کنیز ہوں، میں محمد کی کنیز ہوں، میں فاطمہ کی کنیز ہوں، چونکہ علی نے مجھے پھر عزت دی اور مجھے آل محمد کے گھر کی بہو بنا دیا، تو بیٹے کا نام علی۔ بس ہاں، دونوں علی میں فرق ہے، کارنامے دونوں کے برابر ہیں، کم زیادہ نہیں ہے۔ اس علی نے خیبر کا در اٹھا لیا، اس علی نے زنجیروں کا لنگر اٹھا لیا۔ علی اور سب سے جو بات ہمارے لیے رونے کا سبب ہے وہ ہے کہ راوی نے پوچھا سید سجاد سے، کب تک روئیں گے؟ کب تک روئیں گے؟ کہا کیوں کربلا میں تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے بابا کو کس طرح شہید کیا گیا؟ جملہ سنیے۔ راوی نے کہا ہاتھ باندھ کے کہ مولا شہادت تو آپ کے گھر کا شرف ہے، اس پر آپ اتنا رو رہے؟ کہاں شہادت ہمارے گھر کا شرف ہے، لیکن کیا یہ بھی ہمارے گھر کا شرف ہے کہ مائیں بہنیں کھلے سر شام کے بازار میں؟ کیا یہ بھی ہمارے گھر کا شرف ہے کہ میں رسن بستا ہوں اور پیچھے پیچھے قافلہ ہے اور بیویوں کے بازو بندھے، بچوں کے گلے بندھے، کوفے کا راستہ، شام کا دربار، شام کا راستہ، آل محمد پہ کیا گزر گئے، بیان سے باہر ہے، بیان سے باہر ہے۔ پڑھوں گا آنے والی تقریروں میں کہ قید خانے میں کیا مسائل پڑے اور راستے میں کیا مسائل۔ راستہ چھوٹا سا نہیں، بلکہ راستے کا ذکر جب ہوتا ہے تو ایک صحابی رسول ہے سہل سیداوی، بزرگ صحابی، فلسطین گئے تھے زیارت کرنے بیت المقدس کی، وہاں سے ان کا ایک عیسائی ایک دوست بن گیا، وہ ان کے ساتھ شام تک آ گیا۔ راوی ہیں وہ خود، تو جب شام میں داخل ہوئے دیکھا سڑکوں پہ باجے بج رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ وہ عیسائی دوست نے کہا کہ تمہارے یہاں مسلمانوں میں جو عیدیں منائی جاتی ہیں اس کی تاریخیں ہم کو پتہ ہیں، لیکن یہ آج پہلی سفر کو یہ کون سی عید ہے؟ یہ رنگین کپڑے پہنے لوگ گھوم رہے ہیں، سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں، یہ بازاروں میں دکانوں پہ آئینہ بندی ہے، سجاوٹ ہے، یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں خود حیران ہوں کہ یہ کون سی عید ہے کہ جو آج اتنی دھوم دھام سے اور باجے بج رہے ہیں۔ تو آگے بڑھ کے کچھ سپاہی کھڑے تھے، ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، آج کیسی عید ہے؟ کہا عید اس بات کی ہے کہ معاذ اللہ خارجی کا سر کٹ کے آ رہا اور اس کے گھر والوں کو قیدی بنا کے لا رہا۔ کہتے ہیں اتنی دیر میں کچھ ناکے نمودار ہوئے جن پر کچھ ایسے اسیر بیٹھے تھے جن کے ہاتھ بندھے ہوئے اور ان کے چہرے کے بال ان کے منہ پہ پردہ کیے ہوئے، اور ایک قیدی آگے
جس کے ہاتھ اور پیر بندھے ہوئے. اللہ. وہ کہتے میں آگے بڑھا اور میں نے قیدی سے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ تو اس نے نام لے کر کہا سہل سیداوی، میرے جد رسول کے تم صحابی ہو. ہم آل رسول ہیں، ہم حسین کے بیٹے. وہ یہ سننا تھا کہ وہ پریشان ہو. عیسائی نے سب کچھ پوچھا دوست، تو انہوں نے بتایا کہ یہ قیدی جو ہیں یہ ہمارے رسول اللہ کے گھر کے قیدی ہیں اور ان کے پوتے کو قیدی بنایا گیا، ان کی نواسیوں کو. تو اس عیسائی نے تلوار نکالی اور اس نے کہا مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا کہ مسلمانوں کے نبی کے گھرانے والوں کو مسلمان قیدی بنا. اس نے جنگ شروع کر دی، اس کو گرفتار کر لیا. بس آخری جملے تو اس نے کہتا ہے صحابی کہ میں نے کہا اگر میری کوئی خدمت ہو تو آپ بتائیے میں اس وقت آپ کی کیا خدمت کر سکتا. تو کہتے ہیں ایک بار ناقے پر سے ایک بی بی کی آواز آئی، کہا سہل سیداوی اس وقت اتنی مدد کر دو کہ تمہارے جیب میں کچھ درہم و دینار ہیں. تو میں نے کہا ہاں بی بی ہمارے پاس ہے درہم و دینار. کہا یہ جو نیزہ ہے جس پر حسین کا سر ہے، اس کو جو نیزہ پکڑے ہوئے وہ دینار اور درہم اس کو دے کر کہو کہ تم آگے بڑھ جاؤ، سر حسین لے کر آگے بڑھ جاؤ. سہل سیداوی کہتے بی بی اس کی وجہ کہ یہ مجمع جو ہمیں دیکھ رہا ہے ہمارے کھلے سر کو، یہ حسین کو دیکھتا ہوا آگے بڑھ جائے اور نبی کی نواسیوں کو نہ دیکھے. گریہ کیا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو گھروں کو سلامت رکھے. بس آخری جملے ادا کر رہا ہوں اور جب تک آپ مجلس سے اٹھیں گے گھر تک جائیں گے تو آپ بہت روئیں گے. اور میرے جملے جب آپ کو یاد آئیں گے تو آپ بہت روئیں گے. جب میں پہلی بار شام کی زیارت کرنے کے لیے گیا تو پاکستان کی طرف سے جو سفیر تھے ان کا نام تھا یحییٰ نقوی. جب ان کو پتہ چلا کہ میں آیا ہوں تو انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت دی. سفیر پاکستان جو شام میں سیریا میں تھے، میں ان کے گھر دعوت میں گیا. کھانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کئی سال سے شام میں ہیں، کچھ یہاں کی لائبریریز، کچھ کتابیں، کچھ لوگوں سے آپ ملے، کوئی ریسرچ کیا آپ نے؟ کہنے لگے ہاں میں نے یہاں پرانے کتب خانے دیکھے، بہت سی کتابیں عربی میں انگلش میں پڑھی. تو میں نے کہا یہ بتائیے کہ شام کے بازار سے جب باب السعد کی طرف آتے ہیں تو بازار اور دروازے کے بیچ میں ایک میدان ہے، یہ کیا جگہ ہے؟ کہنے لگے ہاں یہ یہاں کی تاریخ میں نے پڑھا. بس یہ آخری جملے تقریر میں نے ختم کی تو وہ رونے لگے اور پھر میں بھی رونے لگا جو انہوں نے بتایا. انہوں نے کہا یہ وہ میدان ہے جہاں بازار سے قیدیوں کو گزار کر لائے اور پھر اونٹوں سے اتار کے زمین پر بٹھا دیا. اور وہ کہنے لگے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چار طرف سے گلیاں آتی ہیں اس میدان میں. ایک تو بازار سے راستہ آ رہا ہے، ایک صلاح الدین ایوبی کی طرف سے ایک راستہ آ رہا ہے، ایک راستہ دوسری. تو ساری گلیاں اس میدان میں کھلتی ہیں. جب وہاں سارے قیدیوں کو اتار دیا تو پورے شام کے عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں میں یہ اعلان کیا گیا کہ خیبر میں علی نے جن لوگوں کو مارا تھا اور خندق میں مارا تھا اور جن کافروں کو بدر و احد میں مارا تھا ان کے وارث یہاں اتارے گئے ہیں. جن کو اپنے بزرگوں کا بدلہ لینا ہو وہ اس میدان میں آ جائیں. وہ کہتے ہیں چاروں طرف سے شام کے رہنے والے جس قوم کے بھی تھے بڑے بڑے ڈنڈے لے کر ہاتھ میں اور بڑے بڑے پتھر لے کر دوڑتے ہوئے مجمع کیے ہوئے اس میدان کی طرف آئے. بس انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ قیدی بیٹھے تھے، چاروں طرف سے انہوں نے ایک بار بارش کی اور حملہ کیا. چاروں طرف سے اسیروں پر پتھر آ رہے تھے اور یہ
عبادت کو قبول فرمائے، ہمیں کوئی غم نہ